بعد میں بیان کیا حقوق العباد کو، انسانی حقوں کو، معاشرے کے حقوق کو اللہ نے پہلے بیان کیا۔ اس لیے اصل جو نیکی ہے، اصل جو انسانیت ہے، اصل جو پرہیزگاری ہے، اصل جو تقوی ہے، وہ یہ ہے کہ مخلوق کے اندر آپ کی زندگی کیسی ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے، آپ کے اندر دنیا کے برتاؤ کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے، لوگوں کے ساتھ آپ جو لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، یہاں آپ شریعت کا لحاظ کتنا رکھتے ہیں، یہاں آپ دین کا لحاظ کتنا رکھتے ہیں۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، رکعتیں پڑھنا، اور زیادہ فلاں فلاں نیکیاں، درود پاک ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، ان کا نمبر دوسرا ہے، وہ بعد کی بات ہے۔ پہلے یہ ہے کہ ہمارا جو آپس میں انسانی زندگی ہے یہ کیسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ رب کائنات نے ان کو جو مال دیا ہے، رب کائنات نے ان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، جو استعدادیں، جو لیاقتیں دی ہیں، وہ اس کو خوشی کی حالت میں بھی اور غمی کی حالت میں بھی، مالداری و کشادگی کی حالت میں بھی، غربت اور تنگ دستی کی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اس سے آیت کے اندر مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس بات کا انتظار کرنا کہ میری ضرورت سے زائد پیسے میرے پاس جمع ہوں گے تو پھر میں کسی غریب کو دوں گا، پھر میں کسی یتیم کو دوں گا، پھر میں کسی محلے دار ضرورت مند کو دوں گا، پھر میں کسی مسجد کو دوں گا، مدرسے کو دوں گا، یہ ذوق نیک لوگوں کا نہیں ہے۔ بلکہ اگر وہ 1000 پیسہ کماتا ہے تو اس میں سے بھی حصہ ہے اللہ کے نام کا، اور اگر 1000 روپیہ کماتا ہے تو اس میں سے بھی حصہ ہے، اگر 10,000 کماتا ہے یعنی 1100 کماتا ہے تب بھی اس میں سے حصہ ہے، لاکھوں کماتا ہے تو اس میں سے بھی حصہ ہے، تھوڑا کماتا ہے تب اس میں سے بھی اللہ کے نام کا حصہ ہے، زیادہ کماتا ہے تو اس میں بھی اللہ کے نام کا حصہ ہے، خود اپنے لیے مالی کشادگی ہے تب بھی اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، اور اگر خود اپنے اوپر مالی لحاظ سے تنگی ہے تب بھی اس میں سے دے رہا ہے۔ اس لیے غریب کا 1 روپیہ، متوسط کا 100 اور امیر کا 1000 بھی اللہ کے ہاں برابر ہوں گے، اس لیے کہ اس کو طاقت 1 پیسے کی تھی، 1 روپے کی تھی، اس کو طاقت 1000 کی تھی، تو 1000 والے نے 1000 دیا ہے اور 1 روپے والے نے 1 روپیہ دیا ہے، اس کو طاقت اتنی تھی۔ تو اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کو تو پتا ہے کہ میں نے کس کو کتنا دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے 1000 دیا ہے تو وہ زیادہ کما گیا اور اس نے روپیہ دیا ہے تو اس نے تھوڑا کمایا۔ اگر اس کو سکاتی روپے کی ہے اور اس کے ہاں اللہ نے فراوانی کشادگی دی ہے، اس کو 1000 دینا مشکل نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی غریب کے اس روپے کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر نے جب یہ دین کا کام شروع کیا تو ہمارے دارالعلوم دیوبند جب مدرسہ بنا تو اس کے 7 اصول لکھے، ان میں سے ایک مستقل اصول یہ تھا کہ مدرسہ غریبوں کے چندے پہ چلے گا اور اس کے لیے کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں بنایا جائے گا، اور ساتھ یہ لکھا کہ جب تک مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں بنے گا اس وقت تک چونکہ توکل اللہ ہوگا اس لیے ترقی کرتا رہے گا، اور جب مستقل ذریعہ بن گیا تو اللہ کا توکل ٹوٹ جائے گا، چھوٹ جائے گا، پھر مدرسے کی ترقی رک جانے کا خطرہ ہے۔ غریب کے چندے کے اندر برکت ہوتی ہے، کیوں؟ غریب دے کر کے بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے کہ میں نے بہت تھوڑا دیا ہے، اس سے کیا بنتا ہے۔ امیر کے چندے میں احسان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے دین پر احسان کیا، میں نے مولوی پر احسان کیا، میں نے مسجد پر احسان کیا، میں نے مدرسے پر احسان کیا، میں نے تجھے لاکھ روپے دیے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی، برکت غریب کے پیسے میں ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایسا ہوا ہے کہ اگر مالی پریشانی آئی تو ایک برتن سر پہ رکھ کے صرف بازار کے اندر چلے گئے ہیں کہ مدرسے کے لیے جو جتنا دینا چاہے، کسی کے کنڈا نہیں کھٹکایا، اس کو سلام کر کے نہیں کہا کہ ہمیں مدرسے کے لیے دو،
بلکہ صرف اطلاع دے دی کہ آج یہاں یہ بندہ گزرے گا، بازار کے اندر سے، گلی کے اندر سے، اس کے سر کے اوپر برتن ہوگا، جس کا جی چاہے اس برتن میں ڈال دے۔ کسی ایک کے ساتھ وہ سلام نہیں کرے گا کہ جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، مہربانی کریں ہمارے مدرسے کے لیے چندہ دیں، اس طریقے سے بھی نہیں مانگا جائے گا۔ تو یوں غریبوں کا کہا ہے کہ اگر تم تنگ دستی کی حالت میں ہو، خود اپنے لیے پریشانی ہے، تب بھی اللہ کی راہ پہ دو۔ بلکہ جو 16 اسباب لکھے ہیں حدیث پاک میں مالی پریشانی دور کرنے کے لیے، ان میں سے ایک مستقل صدقہ لکھا ہے کہ اگر آپ بلے 54 کر سکتے ہیں، آپ ضرور اللہ کے نام پہ دینا شروع کر دیں، اللہ آپ کی تنگی دور کر دے۔ 16 اسباب لکھے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں اپنی مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ان میں سے ایک مستقل نمبر لکھا ہے کہ صدقہ کرنا، اس سے مالی تنگی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت ہاتھ کو اور زیادہ روک لیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آئے گا، ہماری ضرورت سے زیادہ ہوگا تو پھر ہم سوچیں گے کہ دینا ہے کہ نہیں دینا۔ تو فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، خوشی کی حالت ہو یا تکلیف اور غم دکھ کی حالت ہو، کشادگی کی حالت ہو یا تنگی کی حالت ہو، ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ پہلی صفت بیان کی نیک لوگوں کی۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والے، یہ نیک اور یہ سب سے بڑے نیک آدمی کی نشان اور علامت بھی ہے کہ غصے کی حالت میں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بندے نے ان کو بہت زیادہ برا بلا کہا، بلا وجہ کہا، بھرے باز، کچھ اشرفیاں، کچھ اور ہدیے ایک تشت میں رکھے اور اس کو بھیج دیے کہ جاؤ اس کو دے کے آؤ، آج اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے کہ میرے گناہ اپنے سر پہ لیے ہیں اور اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں۔ جو بندہ میرے خلاف بولتا ہے وہ میرا محسن اصل وہی ہے، وہ جو میرے خلاف بولتا ہے میں بھڑکتا ہوں، غصہ کرتا ہوں، حالانکہ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے اور میرے گناہ اپنے سر پہ لے رہا ہے۔ یہ تو سب سے بڑا احسان ہے کہ میں گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، تو میرے گناہوں کا بوجھ تو وہ اٹھا رہا ہے جو میری غیبتیں کرتا ہے، جو میری چغلیاں کھاتا ہے، جو میرے خلاف باتیں کرتا ہے، وہ میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ حدیث پاک ہے کہ وہ بندہ اس کے گناہ اپنے سر پہ لیتا ہے اور اپنی نیکیاں اس کو دیتا ہے۔ علی ابن حسین رضی اللہ تعالی، حضرت علی کے پوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تفسیروں کے اندر واقعہ لکھا ہے، امام بغوی نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، علامہ بہقی نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، اور یہاں تفسیر معارف القرآن کے اندر مفتی مشفی صاحب رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے۔ ان کو لونڈی وضو کرا رہی تھی، پرانے زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھی، خادمہ ہوتی تھی، وہ ان کو وضو کرا رہی تھی، تو یکدم ان کے ہاتھ سے لوٹا نیک لوگ تو غصہ پی جاتے ہیں تو فوراً ٹھنڈے ہو گئے۔ آیت سنتے ہی، ہمیں تو قرآن سننے کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہاں قرآن کی آیت کان میں پڑھی، فوراً غصہ ختم، اور ساتھ میں وہ لونڈی بڑی سمجھدار تھی، اس نے اگلا جملہ پڑھ دیا والعافین عن الناس، نیک لوگ تو معاف کر دیتے ہیں، تو انہوں نے فوراً منہ سے کہہ دیا میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ لونڈی نے فوراً اگلا جملہ پڑھا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اس نے فوراً کہا جا میں نے احسان کیا تجھے آزاد کر دیا۔ یہ ہے قرآن پر عمل۔ اسی وقت قرآن کی بات سامنے آتی گئی تو سر جھکتا گیا، حکم پر عمل ہوتا گیا۔ اور آج ہم ہیں کہ قرآن سنتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا سنا ہے کہ نہیں سنا، قرآن سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، بلکہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں سب سے بڑی تکلیف ہی قرآن سننے پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ جیسے بیمار بندہ دوائی اس کو اچھی نہیں لگتی، ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہو تو وہ تو پھڑکتا تڑپتا ہے،
لیکن ڈاکٹر چھوڑتا پھر بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بیمار ہے، اس کو کڑوی دوائی کی ضرورت ہے، اس کو اس انجیکشن کی ضرورت ہے، تبھی اس کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہم نے تو حق کہنا ہی کہنا ہے، قل الحق ولو کان مرا، حق کہو اگرچہ اگلوں کو کڑوا لگے، یہ حدیث پاک ہے، قل الحق ولو کان مرا، حق کہو اگرچہ معاشرے والوں کو کڑوا لگے پھر بھی کہو، یہی علماء کا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ وہ باتیں کرو جس سے لوگ خوش بھی ہوں اور تمہیں چندہ بھی دیں اور تمہیں پیسے بھی دیں، تمہاری جیب بھی گرم کریں، تمہارے اوپر پیسے لٹائیں، وہ باتیں کرو، پھر لوگ کہیں گے واہ 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 مولوی صاحب نے کمال کر دیا۔ تو فرمایا نہیں، وہ حق کہو جو اگرچہ لوگوں کو کڑوا لگے، اس لیے کہ وہ بیچارے مریض ہیں، وہ بیمار ہیں بیچارے، ان کے حال پہ رحم کرو۔ اگر وہ بیماریاں لے کے قبر میں چلے گئے تو ان کے بڑا نقصان ہوگا، ان کی بیماریوں کا علاج کرنا فرض ہے۔ تو فرمایا کہ لوگ نیک پرہیزگار متقی وہ ہیں جو ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 2 نشانی بیان کی، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے وہ بہادر نہیں ہے، وہ پہلوان نہیں ہے جو دوسرے کو گرا کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے، وہ پہلوان نہیں ہے، وہ بہادر نہیں ہے۔ ہاں بہادر وہ ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو پا سکے، یہ بہادر ہے، یہ پہلوان ہے۔ یہ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ناگوار بات پر غصے کا آنا یہ غیرت بھی ہے اور فطرت بھی ہے۔ غصہ نہ آنا یہ تو بے حسی کی بات ہے، غصہ آنا چاہیے لیکن غصے کی حالت میں بے قابو نہیں ہونا چاہیے، اس وقت بھی شریعت کے حدود کا لحاظ رہے کہ شریعت مجھے کیا کہتی ہے، میں اس غصے کو کس طریقے پر۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے